بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واٹ از ایل ایل ایم کی سیریز کے سیشن نمبر 24 کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سیشن سے میں نے پرامپٹ انجینئرنگ کے ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا۔ جب ہم ٹیکسٹ جنریٹو ماڈلز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پرامپٹ انجینئرنگ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اچھے پرامپٹ ڈیزائن کر کے ہم لینگویج ماڈل کو اپنی مرضی بتا سکتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کے ریسپانسز لے سکتے ہیں۔ ہمارے پرامپٹس کے اندر کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں یا انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پرامپٹ انجینئرنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لینگویج ماڈل سے اپنی مرضی کا اور یوزفل ریسپانس لے سکیں۔ پرامپٹ انجینئرنگ صرف افیکٹو پرامپٹس کو ڈیزائن کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ماڈل کی آؤٹ پٹ کو ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم سیفٹی میجرز کریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایٹریٹو پروسیس ہے۔ ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں اور ایٹریٹیولی اپنے پرامپٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں۔ کوئی بھی پرامپٹ ڈیزائن پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ان سیشنز کے اندر انشاءاللہ ہم پرامپٹ انجینئرنگ کے کچھ عام طریقوں کو ایکسپلور کریں گے، کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کو بھی دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف پرامپٹس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم پرامپٹ انجینئرنگ کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم لینگویج ماڈلز کی کیپیبلٹیز کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرامپٹ کیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ ابھی تک دیکھتے آئے ہیں، لینگویج ماڈل صرف ایک پریڈکشن مشین ہے۔ کچھ ان پٹ کی بیس پر جو ہمارا پرامپٹ ہوتا ہے، یہ مشین نیکسٹ ورڈز کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جس طرح اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، اس مشین کو ریسپانس جنریٹ کرنے کے لیے چند الفاظ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تصویر ایک بیسک ایگزامپل ہے۔ اگر ہم لینگویج ماڈل سے کوئی اسپیسیفک ٹاسک کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا ریسپانس لینا چاہتے ہیں، تو ایسا پرامپٹ کافی نہیں ہے۔ عموماً ہم کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں یا لینگویج ماڈل کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لینگویج ماڈل ہماری مرضی کا ریسپانس جنریٹ کرے، لیکن اس کے لیے ہمیں زیادہ اسٹرکچرڈ پرامپٹ کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جو اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، ہم لینگویج ماڈل کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سینٹینس کے سینٹیمنٹ کو نیگیٹو یا پازیٹیو کے اندر کلاسیفائی کرے۔ تو یہاں پر ہمارا بیسک پرامپٹ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر دو کمپوننٹس ہیں۔ پہلا کمپوننٹ انسٹرکشن ہے اور دوسرا ڈیٹا ہے۔ انسٹرکشن اسی ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس یوز کیسز کے اندر ہمیں پرامپٹ کے اندر اس سے بھی زیادہ کمپوننٹس کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پر ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماڈل جو بھی آؤٹ پٹ جنریٹ کرے وہ صرف نیگیٹو یا پازیٹیو ہو، تو اس کے لیے ہم آؤٹ پٹ انڈیکیٹرز کو ایڈ کر سکتے ہیں، جن کا کام لینگویج ماڈل کو گائیڈ کرنا ہے۔ جس طرح اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، ہم نے سینٹینس کے شروع میں ٹیکسٹ کو پریفکس کر دیا ہے اور اس کے علاوہ سینٹیمنٹ کو ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارا ماڈل کمپلیٹ سینٹینس جنریٹ نہ کرے، بلکہ یہ سٹرکچر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں جو ریسپانس ملے گا وہ یا نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا۔ اگرچہ ہمارا ماڈل ان کمپوننٹس پر ڈائریکٹلی ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن انسٹرکشنز کے ذریعے اس کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ اس سٹرکچر کو جنرلائز کر سکے۔ جب تک ہماری مرضی کا ریسپانس ہمیں مل نہیں جاتا، اس وقت تک پرامپٹ کے اندر ہم ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے جائیں گے یا ان کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے۔ ہم ایڈیشنل ایگزامپلس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اپنے یوز کیس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکرائب کر سکیں یا ماڈل کو ایڈیشنل کانٹیکسٹ دے سکیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کمپوننٹ صرف ایگزامپلز ہیں، ان کی جگہ پر آپ اپنی مرضی کے کچھ بھی آپشنز استعمال کر سکتے ہیں۔
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے، اور آپ اپنی کریٹیوٹی کی بیس پر یہاں پر مختلف آپشنس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پرامپٹ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی ٹیکسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے پارٹس ہیں، اور ان پارٹس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے لینگویج ماڈل سے جو سوال پوچھا ہے، کیا ہم نے اس کویسچن کا کوئی کانٹیکسٹ بھی اس کو دیا ہے، یا جو آؤٹ پٹ ہم چاہتے ہیں کیا پرامپٹ کے اندر ہم نے اس کی کوئی ایگزامپل بھی دی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ اگرچہ پرامپٹنگ کے بہت سارے فلیورز ہیں، ہم لینگویج ماڈل کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے فیوریٹ سپر ہیرو کا رول اس کو دے سکتے ہیں۔ لینگویج ماڈل رول پلینگ بھی کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر پرامپٹنگ کو تب استعمال کیا جاتا ہے جب ہم لینگویج ماڈل سے ایک اسپیسیفک کویسچن کا آنسر لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ٹاسک کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کو انسٹرکشن بیسڈ پرامپٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس تصویر کے اندر انسٹرکشن بیسڈ پرامپٹنگ کے مختلف یوز کیسز دکھائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ابھی ہم پچھلی ایگزامپل کے اندر استعمال کر چکے ہیں، جس کا نام سپروائزڈ کلاسیفیکیشن ہے۔ ان میں سے ہر ٹاسک کے لیے ڈیفرنٹ پرامپٹنگ فارمیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں لینگویج ماڈل سے اسپیسیفکلی مختلف کویسچنز پوچھنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم لینگویج ماڈل کو ایک ٹیکسٹ کو سمرائز کرنے کا کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کی اچانک سے کلاسیفیکیشن کر دے۔ ان یوز کیسز میں سے کچھ کے پرامپٹس کی ایگزامپلز اس تصویر کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ انسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آؤٹ پٹ کو امپروو کرنے کے لیے پرامپٹنگ کی جتنی بھی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ ہمیں ایکوریٹلی ڈسکرائب کرنا چاہیے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رائٹ اے ڈسکرپشن آف اے پروڈکٹ، اس کی بجائے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں رائٹ اے ڈسکرپشن فار اے پروڈکٹ ان لیس دین 2 sentences اینڈ یوز اے فارمل ٹون۔ کئی دفعہ لینگویج ماڈلز غلط انفارمیشن بھی جنریٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ انفارمیشن کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھنے والا اس کو بالکل اصل سمجھ لیتا ہے، یعنی انفارمیشن کو کانفیڈنٹلی پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے۔ ہیلوسینیشن کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے ہم لینگویج ماڈل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنسر جنریٹ کرے اگر اسے آنسر کا پتہ ہو، لیکن اگر اسے آنسر کا پتہ نہیں ہے تو وہ جنریٹ کر دے آئی ڈونٹ نو۔ اور یہ انسٹرکشنز ہم نے پرامپٹ کے شروع میں دینی ہے، یا ان انسٹرکشنز پر ہم نے پرامپٹ کو ختم کرنا ہے۔ خاص طور پر جو زیادہ لمبے پرامپٹس ہوتے ہیں، ان کے اگر ہم درمیان میں انسٹرکشنز دیں گے تو درمیان والی انفارمیشن زیادہ تر ماڈلز بھول جاتے ہیں۔ لینگویج ماڈلز عام طور پر اس انفارمیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو پرامپٹ کے شروع میں ہوتی ہے۔ اس کو پرائمیسی ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے، یا اس انفارمیشن پر فوکس کرتا ہے جو پرامپٹ کے اینڈ پر ہوتی ہے۔ اس چیز کو ریسنسی ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اور جو شاید موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اس میں ہم لینگویج ماڈل کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ ماڈل کو کیا جنریٹ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اس چیز کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ لینگویج ماڈل کوئی ایسی چیز جنریٹ کر دے جو ہمارے یوز کیس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انسٹرکشنز کے اندر یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں رسپانس 3 یا 4 سینٹنسز کے اندر چاہیے، تو امکان یہ ہے کہ لینگویج ماڈل بھی ایک مکمل پیراگراف جنریٹ کر دے گا۔ جس طرح انسان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کے پاس بھی یہ ہدایات نہ ہوں، یا ان کے پاس ایڈیشنل کانٹیکسٹ نہ ہو، تو ان کے لیے بھی ٹاسک کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لینگویج ماڈلز بھی یہاں پر بالکل انسانوں سے ملتا جلتا کام کر رہے ہیں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم ایڈوانسڈ پرامپٹ انجینئرنگ کو ایکسپلور کریں گے۔ اللہ حافظ۔